بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے 3 حصوں پر تقسیم کیا تھا۔ نمبر 1 ولادت تا بعثت، اس کی مدت 40 سال ہے۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اس کی مدت 13 سال ہے۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، اس کی مدت 10 سال ہے۔ ناظرین، یہ جو پہلا حصہ ہے ولادت تا بعثت، اس کی مدت 40 سال ہے۔ اس کے تحت ہم نے 2 عنوانات پر بات کی تھی: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی۔ بچپن کے تحت عام الفیل، ولادت، رضاعت، کفالت، اور جوانی کے تحت حرب الفجار، حلف الفضول، نکاح اور تعمیر کعبہ کا مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اس کی مدت 13 سال ہے۔ اس کو ہم نے 3 مرحلوں پر تقسیم کیا تھا۔ پہلا مرحلہ تھا خفیہ دعوت اندرون مکہ، اس کی مدت 3 سال ہے۔ دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت اندرون مکہ، اس کی مدت 7 سال ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے اعلانیہ دعوت بیرون مکہ، اس کی مدت 3 سال ہے۔ ناظرین، یہ پہلا اور دوسرا مرحلہ بیان ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اس تیسرے مرحلے کو مکمل بیان کریں گے۔ تیسرا مرحلہ ہے اعلانیہ دعوت بیرون مکہ، اس کی مدت 3 سال ہے۔ ناظرین، اس تیسرے مرحلے کے تحت ہم بنیادی طور پر 4 عنوانات پر بات کریں گے: سفر طائف، نمبر 2 جنات کا قبول اسلام، اور نمبر 3 اسراء و معراج کا واقعہ، نمبر 4 اسلام کی کرنیں مدینہ منورہ میں کیسے پہنچی، اسلام کی دعوت مدینہ منورہ میں کیسے پہنچی، اس کو ہم بیان کریں گے۔ ناظرین، واقعات شروع کرنے سے پہلے ہم اس نقشے کو دیکھتے ہیں تاکہ واقعات کے دوران جن جن جگہوں کے نام آ جائیں تو ہمیں پہلے سے معلوم ہو کہ یہ جگہ نقشے میں کہاں کہاں پر واقع ہیں۔ تو لہٰذا آئیے شروع کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے علاقے میں اس راستے سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات، عرفات سے شداد، شداد سے ہدا، ہدا سے ہوتے ہوئے طائف کے علاقے میں پہنچتے ہیں۔ ناظرین، طائف کے علاقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں قیام فرماتے ہیں، اور اس قیام کے دوران ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو نصیبین، یہ ترکی کا علاقہ ہے، یہاں کے 7 یا 9 جنات آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے ہیں اور مسلمان ہو کر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو نقشہ ہے یہ اسراء اور معراج کے حوالے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ام ہانی کے مکان میں سو رہے ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر براق پر سوار کر کے مکہ مکرمہ سے فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی میں لے کر جاتے ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ سے فلسطین تک کا سفر یعنی مسجد اقصی تک کا سفر یہ زمینی سفر ہوتا ہے اور اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے پھر آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے جس کو معراج کہتے ہیں۔ ان سب واقعات کو ہم انشاءاللہ آگے تفصیلاً بیان کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، اب واقعات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے سفر طائف۔ سن 10 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے سہارے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور مکہ مکرمہ میں کفار کی بدتمیزیوں کی وجہ سے تبلیغ کا کام مشکل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 شوال سن 10 نبوی کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے طائف روانہ ہوئے اور طائف کے علاقے کو اپنی دعوت کا میدان بنایا۔ ناظرین، طائف پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف کے 3 بڑے سرداروں کو دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، دین کی دعوت کو ٹھکرایا، اور طائف کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑایا، اور انہوں نے پتھروں کی بارش برسا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لہو لہا کر کے طائف سے نکال دیا۔ ناظرین، طائف سے واپسی پر راستے میں عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا،
وہاں ایک درخت کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا اور اللہ سے دعا کی۔ عتبہ اور شیبہ نے عداس جو ان کا غلام تھا ان کے ہاتھوں انگور کا ایک گچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو تناول فرمایا۔ عداس غلام جو نینوا علاقے کا رہنے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس قصے میں ہمارے لیے یہ سبق اور عبرت ہے کہ داعی کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جگہ سے نتیجہ نہ نکلے تو دوسری جگہ سے ضرور نکلتا ہے۔ دوسرا عنوان جنات کا قبول اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لائے تو راستے میں نخلہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ وہیں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ 7 یا 9 جنات کا گزر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ احقاف میں موجود ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین، تیسرا عنوان اسراء و معراج کا واقعہ۔ طائف سے واپسی کے بعد سن 11 نبوی میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں تک اسی جسم اور روح کے ساتھ بحالت بیداری ایک ہی شب میں سیر کرائی، جس کو اسراء اور معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے اور اسراء رات کے زمینی سفر کو کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سفر کا پہلا مرحلہ ہے۔ مسجد اقصی سے 7 آسمانوں تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں، یہ سفر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ ناظرین، اب ہم مختصراً ان دونوں مرحلوں کو بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان میں سو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کو جگا کر حتیم کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، پھر براق لایا جاتا ہے۔ ناظرین، براق جنتی جانور کا نام ہے جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا، سفید رنگ اور بجلی کی سی تیز رفتار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں۔ یہاں سے مسجد اقصی تک اسراء یعنی زمینی سفر شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، راستے میں مختلف مقامات یعنی مدینہ منورہ، وادی سینا، حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے مدین اور مقام بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان سب مقامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ زمینی سفر مسجد اقصی پر ختم ہوتا ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کہلائے۔ ناظرین، زمینی سفر کے بعد اب معراج یعنی آسمانی سفر شروع ہوتا ہے اور یہ سفر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ مسجد اقصی سے آسمانی سفر کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی تھی، یا ایک روایت کے مطابق براق پر ہی آسمانی سفر ہوا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں۔ یکے بعد دیگر آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی۔ ہر آسمان کے دروازے پر فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ چنانچہ پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ناظرین، اس ترتیب کو یاد کرنے کے لیے اس جملے کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اعیاہما میں حمزہ سے مراد آدم علیہ السلام اور عین سے مراد عیسیٰ علیہ السلام اور ساتھ میں یحییٰ علیہ السلام کو بھی ملا لیجئے، اور یا سے مراد یوسف علیہ السلام، اور اعیاہما میں جو الف ہے اس سے مراد ادریس علیہ السلام،
اور اس کے بعد ہا ہے، اس سے مراد ہارون علیہ السلام، اور میم سے مراد موسیٰ علیہ السلام، آیاہما میں آخر میں جو الف ہے اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس جملے کو ذہن نشین کیا جائے تو انشاءاللہ یہ ترتیب ذہن میں رہے گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور اس میں نافرمانوں کو دیے جانے والے مختلف عذابوں کا مشاہدہ کرایا گیا، اسی طرح جنت اور اس کی نعمتیں دکھائی گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو عرش الہی کے نیچے بیری کا ایک مقدس درخت ہے جس پر فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاص بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ کا ویسا دیدار کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ناظرین، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات عطا فرمائے۔ نمبر 1، 50 فرض نمازوں کا تحفہ، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کی درخواست پیش کی، آخر میں کم کرتے کرتے صرف 5 فرض نمازیں باقی رہنے دی اور ثواب پوری 50 نمازوں کے برابر رہنے کی خوشخبری دی۔ دوسرا انعام سورۃ البقرہ کی آخری 10 آیات، اور تیسرا انعام تھا جو آدمی شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ بخش دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے مکمل ہونے کے بعد پورے احترام کے ساتھ آپ کے بستر پر پہنچایا گیا۔ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ مشرکین مکہ کو سنایا تو سب نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بلا تأمل فوراً ہی اس کی تصدیق کی، اور یہیں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ چوتھا عنوان، مدینہ منورہ میں اسلام کی کرنیں اور مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت کیسے پہنچی۔ ناظرین، پہلے اس تصویر کو دیکھ لیجئے، یہ مکہ مکرمہ میں عقبہ یعنی یہ وہ گھاٹی ہے جہاں مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور بعد میں پھر یہی بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سن 11 نبوی میں پہلی مرتبہ حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے مینا پہنچے، وہاں ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اس طریقے سے سن 11 نبوی میں دین کی دعوت مدینہ منورہ پہنچ جاتی ہے۔ سن 12 نبوی بیعت عقبہ اولا، دوسری مرتبہ سن 12 نبوی میں یہ لوگ اپنے ہمراہ 7 اور افراد کو لے کر آئے جنہوں نے رات کے وقت مینا میں عقبہ کے قریب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کی درخواست پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ معلم بنا کر بھیجا۔ سن 13 نبوی بیعت عقبہ ثانیہ، تیسری مرتبہ سن 13 نبوی میں 75 افراد تشریف لائے جن میں 2 خواتین شامل تھی۔ ان سب نے آپ کے دست مبارک پر اسی مینا کی گھاٹی میں بیعت کی جس میں پہلے بیعت ہوئی تھی۔ اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔